میرے بیٹے تم رک جاؤ، تم ہرگز نہیں جاؤ گے۔ اللہ اللہ، کہا بیٹے تم ہرگز نہیں جاؤ گے۔ مورخین، تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں امام حسین نے اس لیے روکا کیونکہ امام زین العابدین کو بخار تھا۔ تاریخ میں یہی بات ملتی ہے، امام زین العابدین کو شدید بخار تھا۔ تو میں پوچھتا ہوں بخار کی وجہ سے اگر روکے تو پھر وہاں صحت مند کون تھا؟ جن کے اوپر 2.5 دن سے 3 دن سے پانی بند ہے، سحر پر سحر، افطار پر افطار بغیر پانی بغیر کھجور کے ہو رہی ہے، 3 دن سے جن کے اوپر پانی بند ہے، دریائے فرات سے خطرہ نہیں دیا جا رہا ہے، کوئی لا کر ایک لقمہ جن کے حلق میں نہیں ڈال رہا ہے، جن کے بچوں کو پانی پلانے کے بجائے تیرے مار کر شہید کیا جا رہا ہے۔ سوچو کہ وہاں صحت مند کون ہے؟ جس باپ کے سامنے 72 لاشیں رکھے گئے ہوں، کیا وہ حسین صحت مند ہے؟ خدا کی قسم وہاں تو بیمار سب ہے، مگر حضرت امام حسین نے اگر بخار کا بہانہ بنا کر زین العابدین کو روکا تو خدا کی قسم کیوں روکا؟ لوگ کہتے ہیں بخار تھا، مگر احمد نقشبندی کا ایمان کہتا ہے بخار کا بہانہ نہیں تھا، بلکہ حسین کی نظر میں کچھ اور تھا۔ آپ پوچھے مولانا کیا تھا؟ یہ تاریخ میں آپ کو ملے یا نہ ملے، مگر میری بات ہے سن لو۔ امام حسین کہنا چاہتے تھے اس لیے روکا کہ بیٹا آپ رک جاؤ۔ کہا بیٹا آپ جام شہادت نہیں پیو گے؟ پوچھا بابا کیوں نہیں پیوں گا؟ کہا بیٹا اس لیے ہم جام شہادت نوش کر رہے ہیں، ہم شہید ہو رہے ہیں تو ظالموں، پاپیوں، یزیدیوں، شرابیوں، جواریوں سے نانا کے دین کو بچانے کے لیے، نانا کے دین کو بچانے کے لیے ہم شہید ہو رہے ہیں۔ اور بیٹا تم کو اس لیے روک رہا ہوں کیونکہ ہم جام شہادت پیئیں گے، نانا کے دین کو بچائیں گے، اور تمہیں اس لیے روک رہا ہوں تاکہ تم رک جاؤ گے تو نانا کا دین پھیلاؤ گے۔ امام زین العابدین نے پوچھا بابا جان میں نانا کا دین کیسے پھیلاؤں گا؟ کہا بیٹے زین العابدین اگر آپ شہید ہو جاؤ گے تو ساری ہماری نسل یہیں پر ختم ہو جائے گی، حسین بھی ختم، حسین کے بیٹے بھی ختم، تو آل محمد سیدوں کا سلسلہ یہیں پر رک جائے گا۔ کہا بیٹا تم رک جاؤ، میں دیکھ رہا ہوں تمہاری نسل میں آگے چل کر تمہاری اولاد میں ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام خواجہ معین الدین چشتی ہوگا، اور بیٹا وہ ہند کی طرف جائے گا تو 1 2 4 کو نہیں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھائے گا۔ بیٹا تم رک جاؤ، میں دیکھ رہا ہوں تمہاری نسل میں ایک اور بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہوگا۔ وہ سلسلہ چشت کا کام پوری دنیا میں ایسے کرے گا جہاں جاؤ گے نانا کے نام پر مچلنے والے نظر آئیں گے۔ بیٹا تم رک جاؤ، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری نسل میں ایک اور بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام قطب الدین بختیار کاکی ہوگا، ایک اور بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام فرید الدین گنج شکر ہوگا، ایک اور بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی ہوگا، ایک اور بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام بندہ نواز ہوگا، ایک اور بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام کچھ اور ہوگا، کچھ اور ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں تاریخ اٹھا کر دیکھو، جتنے اولیاء اللہ ہے، جتنے اولیاء اللہ ہے، مجھے یہ جملہ کہنے دو کہ 95% اولیاء اللہ امام حسن امام حسین کی اولاد میں پیدا ہوئے ہیں۔ امام حسن امام حسین کی اولاد میں اولیاء اللہ پیدا ہوئے ہیں۔
اور آج جتنا دین پھیلا ہے یہ مولویوں ملاؤں سے نہیں، اللہ کے ولیوں سے پھیلا ہوا ہے. آپ کی شاید نظر نہیں ہے. ایک جملہ بڑا بتا دیتا ہوں، خدا کی قسم میں دعوے سے کہتا ہوں، آپ کے اب تک شاید یہ جملہ نہیں سنا ہوگا. بہت بڑی بات بتا رہا ہوں، سنو درگ والو. علم کا کام غیر سیدوں سے لیا گیا، فقہ کا کام امام اعظم ابو حنیفہ سے لیا گیا، غیر سید ہیں. امام شافعی سے لیا گیا، غیر سید ہیں. امام حنبل سے لیا گیا، غیر سید ہیں. امام مالک سے لیا گیا، امام طحاوی سے لیا گیا، غیر سید ہیں. امام نسائی سے تفسیر کا کام لیا گیا، امام بیضاوی سے کام لیا گیا، امام جلال الدین سیوطی سے لیا گیا، امام غزالی سے لیا گیا، غیر سید ہے. حدیث کا کام امام بخاری سے، امام مسلم سے، امام ترمذی سے، امام ابن ماجہ، امام ابو داود سے لیا گیا، غیر سید ہیں. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بہت بڑی بات بتا رہا ہوں. شریعت کا کام، علم کا کام، حدیث و فقہ کی تبلیغ و اشاعت کا کام غیر سیدوں سے لیا گیا، اور کافروں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنانے کا کام سیدوں سے لیا گیا ہے. اور ہر دور میں دین بچانے کا کام آل نبی اولاد علی سے لیا گیا ہے. آل نبی اولاد علی سے لیا گیا. جب جب اسلام پر بلا آئی، علی کے بیٹے سینہ تان کر کھڑے ہوئے، حسین کی اولاد سینہ تان کر کھڑے ہوئی، کہنے لگی جان دے دیں گے مگر نانا کے دین پر آنچ آنے نہیں دیں گے. دین بچانے کا کام، دین پھیلانے کا کام، کلمہ پڑھانے کا کام آل نبی اولاد علی سے لیا گیا. علماء جتنے بنے 95% غیر سیدوں سے دین کی اس تبلیغ و اشاعت کا کام علماء کے ذریعے لیا گیا. لیکن دین بچانے، کلمہ پڑھانے، دین کو زندہ رکھنے کا کام ولیوں سے لیا گیا. ولیوں سے لیا گیا. آپ پوری دنیا میں جائیے، جہاں کہیں ولی اللہ ہے، شجرہ نکال کے دیکھیے، 95% اولیاء اللہ علی کی اولاد ہیں، رسول اللہ کی آل میں ہیں. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، ہم اہل بیت کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ آج جو کچھ بھی ہے خدا کی قسم یہ ان کے صدقے میں ہے. اب دوسری بات سنو، سرکار امام حسین جب کربلا آئے تو مولا امام حسن کے 2 بچے بھی امام حسین کے ساتھ آئے تھے، وہ بھی شہید ہو گئے کربلا میں. مگر آتے وقت اپنے ایک بھتیجے کو مدینے میں چھوڑ کے آئے تھے. کس کو؟ ایک بھتیجا. امام حسین کا ایک بیٹا. امام حسین جب کربلا آئے، عراق کو آئے، تو اپنے ایک بھتیجے کو مدینے میں چھوڑ کے آئے ان کی والدہ کے پاس. یہ بول کے چھوڑ کے آئے کہ آپ یہاں رہ رہے ہیں، آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کے کام کاج کے لیے ایک بچہ رہنے دیجئے. ایک بچے کو رکھے. اس بچے کا نام تھا امام عسکری. کیا نام تھا؟ امام. ان کو چھوڑ کے آئے مدینے میں. ادھر اب آئے، امام حسن کے 2 بچوں کو لا لیے، وہ دونوں بھی شہید ہو گئے. امام حسین کے بچے بھی شہید ہو گئے. امام حسین کے بچوں میں اب ایک بچہ بچا، امام زین العابدین. حسینیوں میں ایک بچا، زین العابدین. حسنیوں میں ایک بچا، عسکری. اب یہ امام عسکری کو امام حسین نے رکایا، اپنے 6 ماہ کے بیٹے کو لائے، مگر وہ بچے امام عسکری کو نہیں لائے. کیوں؟ اس لیے نہیں لائے کہ میرے بچے، میرے بھتیجے، تو رک جا، میں دیکھ رہا ہوں، تو بڑا ہوگا، تیری نسل ہوگی، تیری اولاد میں آگے چل کر ایک بیٹا پیدا ہوگا، وہ کوئی اور نہیں، اس بیٹے کا نام
شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم محبوب سبحانی ہوگا. غوث اعظم امام حسن کی اولاد ہیں، غریب نواز امام حسین کی اولاد ہیں، اور یہ دو سپوت اس دنیا کے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو کافی ہے. سردار اولیاء غوث اعظم ہیں، سلطان اولیاء غریب نواز ہیں، اور پوری کائنات میں ولایت کا صدقہ خدا کی قسم غوث اعظم کے در سے غریب نواز کے در سے بٹتا ہے. یہ دو سپوت کافی ہیں پوری کائنات کے لیے. اب جتنے ولی ہیں وہ سب غوث اعظم کے صدقے میں ہیں، غریب نواز کے صدقے میں ہیں. یہ حسنی اور حسینی ہیں. امام حسین کی اولاد میں غریب نواز آئے، امام حسن کی اولاد میں غوث اعظم آئے. میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، اگر سمجھے تو دین اتنا ہے، نہیں سمجھے تو قصہ ختم، چیپٹر کلوز، چلتے پھرتے نظر اور جاؤ، قصہ ختم، سو جاؤ گھر میں جا کے لائٹ لو. اور یہ جاہل قوم علماء کی مجلسوں میں نہیں بیٹھتی، نہیں بیٹھ کے کیا کرتے، خالی وہ مسواک میں بڑے بڑے اونچے اونچے پیجامے، لمبے لمبے کرتے، داڑیوں میں، ٹوپیوں میں، اس میں اٹک جاتے، خالی سمجھتے دین اتنا ہی ہے. شالاں اوڑھ لینا، نئے نئے کاما کرنا، زیادہ ہی ضد پہ آ گئے تو 4 مہینے کو غائب ہو جانا، قصہ ختم. اب آپ کا نہیں، ان لوگ شالاں اوڑھتے نہیں معلوم، ہمارے پاس نیا شروع کرے، اب یوں 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 ڈال لے رہے ہیں، پھرا پھرا کے ڈال لے رہے ہیں، نئے نئے کاما شروع کر رہے ہیں. میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، مسائل کو سمجھو، لکھیر کے فقیر مت بنو. اسلام ایک سمندر ہے، بلکہ سمندر سے بھی زیادہ ہے سمجھنے والے کے واسطے. دیکھو، ایک سمندر کے سامنے ایک آدمی ٹھہرا تو ایک سمندر ایک دنیا ہے پوری. اندر گئے تو شارک ہے، ویل ہے، کھیکڑا ہے، کینچوا ہے، جھنگا بھی ہے. اندر ایک دنیا ہے پوری. نہیں ڈر گئے کھارا پانی ہے رے بولے تو